میں بہت شرافت سے تمہیں سمجھا رہا ہوں ماہم، تم رشتے سے انکار نہیں کرو گی۔ شادی میں ہر صورت تم سے ہی کروں گا۔ اگر تم نے انکار کیا تب بھی شادی مجھ سے ہی ہوگی، لیکن تمہیں اس انکار کی سزا ملے گی۔ میں تمہارے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر تم شرافت سے مان گئی تو پھر میری ساری محبت تمہارے لیے ہے۔ جہاں زیب نے بمشکل موقع دیکھ کر ماہم سے کچن میں بات کی تھی جب وہ سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ جہاں زیب کی بے باک نظروں کو وہ کب سے نوٹس کر رہی تھی، لیکن وہ اس کی بھابھی کا بھائی تھا، اسی لیے اپنی بھابھی کے سامنے وہ اتنی ہمت نہیں رکھتی تھی کہ اس کے بھائی کی شکایت کرتی۔ کب سے اس کے ذو معنی جملوں کو نظر انداز کر رہی تھی، لیکن جو بات اب اس نے کہی تھی ماہم کا تو جیسے سانس سینے میں اٹکا تھا۔ دیکھیں آپ باہر جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی، وہ بے حد ڈری سہمی ہوئی ہچکچاتے ہوئے اس سے بولی تھی۔ جا رہا ہوں باہر، لیکن میری بات یاد رکھنا۔ وہ سب سے نظریں بچاتا ہوا باورچی خانے تک آیا تھا اور اپنی بات کہنے کے بعد وہاں سے جا چکا تھا۔ سفید لباس میں ہی لپٹی ماہم آنسو بہا رہی تھی۔ یہ نہیں سوچا تھا کہ قسمت کبھی اسے اس چوراہے پر بھی لا کر کھڑا کر دے گی۔ چائے جل جل کر خشک ہو چکی تھی۔ ماہم سسکیوں سے رو رہی تھی جب اس کی بھابھی مہرین کچن میں آئی۔ اس نے ایک نظر ماہم کو دیکھا جو پتہ نہیں کن سوچوں میں گم آنسو بہا رہی تھی، اور سامنے اسٹو پر چائے جل جل کر ختم ہو چکی تھی۔ اندھی ہو گئی ہو تم؟ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ ساری چائے جلا دی۔ ارے باہر مہمان بیٹھے ہیں، کس دنیا میں گم رہتی ہو تم؟ مہرین کی باتیں سن کر ماہم بری طرح سے ڈر گئی تھی۔ بھابھی وہ کیا میں؟ ارے تمہارا بھائی کیا حرام کے پیسے کماتا ہے؟ ایک تو ویسے ہی تم منحوس ہو، اپنا گھر تک نہیں بسا سکی، واپس بھائی کے گھر آ گئی، اوپر سے یہاں مظلومیت کی چادر اوڑھے سب کے سامنے یوں ظاہر کرتی ہو جیسے تمہارے اوپر پتہ نہیں ہم کتنے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ دبے دبے لہجے میں مہرین اسے دھمکا رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی۔ پھر کہنے لگی، جلدی سے پتیلی دھو کر اس پر قہوہ رکھو۔ توبہ ہے، کوئی کام نہیں ہوتا اس نکمی لڑکی سے۔ اس کی شادی کر کے میں تو شکر کا کلمہ ہی پڑھا تھا کہ اچھا ہوا جان چھوٹی، لیکن کہاں میری قسمت میں تو شاید سکون ہے ہی نہیں۔ کل منہ ہی کہیں گی، پھر سے میرے گھر واپس آ گئی، ہمیشہ یہاں میرے سر پر ناچنے کے لیے۔ برا بھلا کہہ کر مہرین کچن سے واپس جا چکی تھی۔ مہرین کے چھوٹے دیور کی شادی تھی جو کافی دھوم دھام سے کی جا رہی تھی۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے ہی جہاں زیب اتفاق میں لندن سے پاکستان آیا تھا۔ پھر والدین سے خبر ملی کہ بہن کے دیور کی شادی ہے، اسی لیے شادی اٹینڈ کرنے دوسرے شہر جانا پڑا، کیونکہ جہاں زیب کے والدین کہنے لگے کہ ٹھنڈ بہت ہے اور ہم شادی نہیں اٹینڈ کر سکتے، کیونکہ شادی اسلام آباد میں تھی۔ جنوری کی یکپستہ ٹھنڈ میں اس کے لیے والدین اسلام آباد میں شادی دیکھنے سے قاصر تھے، کیونکہ زیادہ تر بیمار رہتے تھے۔ جہاں زیب جب مہرین کے گھر پہنچا تو مہرین تو حیران رہ گئی، کیونکہ جہاں زیب نے اپنی آمد کی خبر بہن کو نہیں دی تھی اور والدین کو بھی منع کر دیا تھا کہ مہرین کو کچھ نہ بتائیں۔ وہ اسے سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ مہرین کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی، پورے 8 سال بعد اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں تک کہ مہرین کی شادی پر بھی وہ نہیں آ پایا تھا، پہلے پڑھائی تعلیم مکمل کے چکر میں، اس کے بعد اچھی نوکری کے لگ جانے کی وجہ سے۔ جہاں زیب کا بہنوئی حماد بھی اس سے بغل گیر ہو کر ملا تھا۔ واٹ اے سرپرائز جہاں زیب، اگر تم بتا دیتے تو ہم تمہیں کراچی ایئرپورٹ سے ریسیو کرنے کے لیے آ جاتے۔ وہ کہنے لگا، نہیں کوئی بات نہیں، میں تو آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، لیکن میں کافی تھک چکا ہوں کیونکہ لندن سے واپسی کل ہی میری ہوئی ہے اور آج مجھے شادی پر آنا پڑا۔ میں نے سوچا چلو میں بھی اسلام آباد کا ہلا گلا دیکھ لوں گا۔ حماد کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں۔ پھر مہرین سے کہنے لگا کہ گیسٹ روم میں تم اپنے بھائی کو ٹھہرا دو۔ پھر جہاں زیب سے کہنے لگا، تمہیں کسی بھی قسم کی ضرورت ہو تو بلا تکلف کہہ دینا۔ وہ کہنے لگا، فی الحال تو میں شاور لوں گا اور اس کے بعد ایک گرم چائے کی پیالی پیوں گا، اس کے بعد سونا پسند کروں گا، آپ سے رات کو ہی ملاقات ہوگی، پھر مل کر ہلا گلا لگائیں گے۔ حماد ہنسنے لگا۔ مہرین نے جہاں زیب کو گیسٹ روم میں ملازم کے ساتھ بھیج دیا۔ کمرہ کافی کشادہ تھا۔ جہاں زیب نے شاور لیا، جیسے ہی باہر آیا ابھی اس نے صرف پینٹ پہنی تھی اور بنیان پہن رکھی تھی، شرٹ ابھی پہننے ہی والا تھا جب ذرا سا دروازہ نوک ہوا۔ یس، کون ہے؟ اندر آ جائیں۔ جہاں زیب کو لگا کوئی ملازم ہوگا، لیکن اندر آنے والی لڑکی کو دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا۔ سفید لباس میں سر پہ دوپٹہ لیے
وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی، بالکل مومی گڑیا جیسی سفید دودھیا رنگت، اس پر کنچے جیسی براؤن آنکھیں۔ جہاں زیب کو بنا شرٹ کے دیکھ کر وہ ہچکچائی۔ جہاں زیب تو نظریں پلٹنا ہی بھول گیا، حالانکہ مغربی حسن اس نے کافی دیکھ رکھا تھا، لیکن مشرقی حسن کا یہ رنگ پہلی بار آنکھوں نے دیکھا تھا۔ سادگی میں بھی اپنے حسن کی آپ مثال تھی وہ لڑکی، لیکن افسوس کی ملازمہ تھی۔ جہاں زیب نے ٹھنڈی سانس بھری، ماہم سے کہنے لگا، سامنے ٹیبل پر رکھ دو۔ ماہم چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر آئی۔ چائے سامنے ٹیبل پر رکھ کے جیسے ہی واپسی کے لیے پلٹنے لگی تو جہاں زیب کہنے لگا، بات سنو لڑکی۔ جہاں زیب کی پکار پر ماہم کو رکنا پڑا۔ جی کہے، وہ بہت دھیرے سے بولی تھی۔ تب تک جہاں زیب اپنی شرٹ کا ایک بٹن توڑ چکا تھا۔ دیکھو میری شرٹ کا بٹن ٹوٹ گیا، ذرا یہ لگا دو۔ یہ سن کر ماہم نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد سوئی دھاگا لے کر آئی تھی۔ بٹن اس نے اوپر کا توڑا تھا۔ وہ اس کی شرٹ کا بٹن لگانے لگی اور وہ بڑے غور سے اس لڑکی کے ایک ایک نقش کو دیکھنے لگا، جسے خدا نے بڑی ہی وسعت سے بنایا تھا۔ ملازمہ بھی تھی تو اس کے دل کی رانی بن گئی تھی۔ ایک ہی نظر میں محبت کا ہو جانا۔ جہاں زیب کو کبھی بھی اس بات پر یقین نہیں تھا، لیکن ماہم کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ وہ واقعی پہلی نظر میں اس کا اسیر ہو چکا ہے۔ ماہم بٹن لگا کر جا چکی تھی اور جہاں زیب کو لگ رہا تھا جیسے کہ ماہم کی مہک پورے کمرے میں پھیل گئی ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا، نیند کی وادیوں میں کھو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو رات ہو چکی تھی۔ چائے ٹیبل پر پڑی پڑی ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ وہ کمرے سے باہر آ گیا، دیکھا تو سب لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھ چکے تھے۔ مہرین کے ساس سسر کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ 2 بھائی ہی تھے، لیکن شادی پر آنے والے مہمان بہت زیادہ تھے، اسی لیے مہرین کی پھپھو ساس ان کی بیٹی بھی آئی ہوئی تھی۔ کھانے کی ٹیبل پر جب جہاں زیب بیٹھا تو سب سے اس کا تعارف مہرین نے ہی کروایا۔ لڑکیاں تو اسے دیکھتے ہی اس پر لٹو ہونے لگی تھی۔ تبھی وہ سفید لباس والی لڑکی ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ جہاں زیب کی نظر اسی لڑکی پر تھی۔ کھانا لگانے کے بعد وہ باورچی خانے میں چلی گئی۔ سب نے کھانا کھایا، پھر ہلا گلا کرتے رہے، جس پر جہاں زیب بھی پیش رہا تھا۔ وہ لڑکی کبھی سب کو جوس سرو کرواتی، کبھی چائے کا کپ اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے جہاں زیب نے جان بوجھ کر اس کی انگلیوں پر اپنی انگلیوں کو ٹچ کیا تھا۔ لگ رہا تھا جیسے کوئی مخملی کپڑا ہو۔ بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ جہاں زیب پل پل اس کی محبت میں مبتلا ہونے لگا تھا، اس بات سے انجان کہ وہ لڑکی کسی ملازمہ کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ اسی گھر کی بیٹی تھی، لیکن اس کے ساتھ ملازموں سے بدتر سلوک ہو رہا تھا، کیونکہ مہرین یہ میری اکلوتی بہن ہے اور ہماری لاڈلی بہن ہے۔ تم نے اس کی کسی بات کو ٹالنا نہیں ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی مہرین دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب حماد کمرے میں داخل ہوا، مہرین نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ اکیلا نہیں تھا، بلکہ ماہم اس کے ساتھ تھی۔ شرارت بھری مسکراہٹ اس کے چہرے پر سجی ہوئی تھی۔ مہرین حیران تھی کہ کمرے میں آخر حماد ماہم کو کیوں لے کر آیا ہے۔ حماد نے ماہم تو اپنے بیڈ پر مہرین کے بالکل سامنے بٹھایا تھا، پھر اسے کہنے لگا، میرے والدین زندہ نہیں ہیں اور میری بہن میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ماہم کی کتنی اہمیت تھی یہ تو مہرین اچھے طریقے سے جان چکی تھی۔ اندر ہی اندر اسے حماد کی یہ بات بہت بری لگی تھی۔ آج شادی کی رات تھی، ارمانوں بھری رات تھی، اور وہ اپنی بہن کو سامنے بٹھا کر مہرین کو یہ بتا رہا تھا کہ اس کی بہن اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی رات تو اسے یہ بتانا چاہیے تھا کہ مہرین اس کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ بہرحال پہلی ہی رات مہرین کے دل پر ایک گرہ سی بن چکی تھی۔ ماہم اسے کبھی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن حماد جس قدر ماہم کو اہمیت دیتا تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مہرین کو اپنا رویہ ماہم کے ساتھ بہت اچھا رکھنا پڑا۔ شادی کو چند دن ہی گزرے تھے، حالانکہ حماد نے کہا تھا کہ 15 دن ملازمین ہی تمہاری خدمت کریں گے، لیکن ماہم کی فرمائش پر مہرین کو تیسرے ہی دن کچن میں کھڑا ہونا پڑا، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی کہ بھابھی کے ہاتھ کی بریانی کھاؤں گی۔ مہرین دن بدن ماہم سے چڑ کھانے لگی تھی، کیونکہ حماد کے علاوہ اس کا چھوٹا بھائی عباس بھی ماہم پر جان چڑھکتا تھا۔ دونوں بھائیوں کی جیسے جان بستی تھی اپنی چھوٹی بہن میں۔ وہ دونوں بھائیوں سے کافی چھوٹی تھی، ماں باپ کا پیار تو زیادہ نہیں ملا، لیکن بھائیوں نے ہاتھ کا چھالا بنا کے رکھا تھا، اسی لیے مہرین سے وہ کبھی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ اپنے گھر میں وہ بھی عیش کرتی آئی تھی، لیکن یہاں آ کر نند کی فرمائش پر جب کچھ کھانا پکانا پڑتا تو اسے برا لگتا تھا۔ اسی لیے پیار اور محبت سے حماد کے دماغ میں یہ ڈالنا شروع کیا کہ لڑکیوں کی شادی کم عمری میں ہی کر دینی چاہیے۔ اچھے رشتے کم عمری میں ہی آتے ہیں۔ حماد ان باتوں سے زیادہ واقف نہیں تھا، پھر جس طرح سے مہرین ماں کی طرح ماہم کا خیال رکھ رہی تھی، اس کے خلوص پر شک نہیں کر سکتا تھا، اسی لیے اس کے رشتے کی ذمہ داری بھی مہرین پر ڈال دی۔
مہرین نے پہلے رشتے پر ہی حامی بھر لی، نہ زیادہ چھان بین کرنے دی اور نہ ہی زیادہ طے کی، اور ماہم کی شادی کر کے اس کو رخصت کر دیا۔ اس نے جب اپنے دونوں بھائیوں کو بے حد خوش دیکھا تو اپنے آنسو چھپا نہیں سکی۔ وہ تو اسے خوشی سے مبارکباد کے طور پر مٹھائی کھلانے آئے تھے، مگر ماہم کو روتے دیکھ کر اس کے دونوں بھائی اسے سینے سے لگا کر کہنے لگے کہ کیا ہوا ہے ماہم، تم تو ہماری جان ہو، رو کیوں رہی ہو؟ مگر ماہم روتے ہوئے کہنے لگی بھائی مجھے ابھی پڑھنا تھا، ابھی میری عمر ہی کیا تھی۔ یہ پڑوس والی شیزا کی بڑی بہن آپ نے نہیں دیکھی؟ ارے اس کی عمر تو 25 سال ہو چکی، لیکن ابھی تک وہ پڑھائی کر رہی ہے، شادی کا نام و نشان تک نہیں ہے۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ کیا تم بھابھی کے آتی اپنے بھائیوں پر بوجھ بن گئی ہو جب وہ اس عمر میں تمہیں بیاہ رہے ہیں۔ اس کی یہ بات سن کر بڑا بھائی تو کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا، لیکن عباس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی آنسو نکلنے لگے، مگر دونوں ہی نے اسے سمجھا بجھایا تھا کہ دیکھو گڑیا، جتنا اچھا رشتہ ہمیں ملا ہے نا، وہ لڑکا تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور اچھے رشتے تو اسی عمر میں ہی ملتے ہیں، اس کے بعد تو پھر وہی ملتے ہیں جنہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے۔ یہ وہ اسے سمجھا بجھا کر رخصت کر چکے تھے۔ ماہم دلہن بن کر بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، ذہن میں ہزاروں خواب سجائے کہ اب میرا شوہر آئے گا، جس طرح وہ چھپ چھپ کر فلموں میں دیکھا کرتی تھی۔ شوہر آ کر رومانٹک باتیں کرے گا، محبت نچھاور کرے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کمرے میں آتے ہی ماہم کے شوہر نے اس پر ایک کڑی نگاہ ڈالی اور آ کر بیڈ پر لمبی تان کر لیٹ چکا تھا۔ اس نے اپنی مٹی سے بھرے ہوئے بوٹ اس کے منہ کے سامنے رکھے تھے۔ جیسے اس کے گندے جوتے سے گھن کھا کر ماہم تھوڑی پیچھے کھسکی تو یہ بات اس کے شوہر کو جیسے انا پر وار جیسی لگی۔ کہنے لگا کیوں؟ میں کوئی اچھوت ہوں جو پیچھے کھسک رہی ہوں؟ بتاؤ، کیا تمہیں میرا یوں تمہارے پاس آ کر لیٹنا برا لگ رہا ہے؟ وہ اس کی کلائی زور سے مروڑ چکا تھا اور کانچ کی چوڑیاں بیڈ پر گر چکی تھیں۔ وہ سہم کر رونے لگی تھی جب غصے سے اس کا شوہر بولا کہ جوتے اتارو میرے۔ اس نے ڈرتے ڈرتے جوتے اتارے تھے۔ موزوں کی بدبو نے اسے ابکائی لینے پر مجبور کر دیا، مگر وہ بس سہم کر جوتے اتار کر ایک جانب کو لگ چکی تھی۔ وہ دلہن بنی تھی کہ جب وہ کہنے لگا کہ جاؤ جا کر میرے لیے کڑک سی چائے بنا کر لاؤ، اور چینی کم ڈالنا، مجھے زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے۔ یہ اس کی پہلی رات کچھ اس انداز میں گزری تھی کہ اس کے بعد کبھی سکون سے سو نہیں پائی، بلکہ راتیں اس کی روتے ہوئے گزرنے لگی تھی۔ شادی کو کچھ عرصہ بھی نہیں بیتا جب ماہم پر ایسا الزام لگا جس نے اس کی زندگی ہی بدل کر رکھ دی۔ لیکن یہ راز بعد میں کھلا کہ ماہم کو 18 کا مرض ہے۔ شروع کے 3 مہینے بعد اس کا بچہ ضائع ہو چکا ہے، اسی وجہ سے شوہر نے بھی طلاق دے دی۔ یہ بیماری تو جیسے ماہم کے لیے بہت بڑی اذیت بن چکی تھی۔ سب اسے منحوس کہنے لگے تھے کہ اپنے بچوں کو کھا گئی۔ 6 مہینے بعد اسے طلاق ہو چکی تھی۔ واپس اپنے بھائی کے گھر آ گئے، لیکن اس بار بھائیوں کا رویہ بہت مختلف تھا۔ سمجھتے تھے کہ شاید ماہم کو کوئی اچھوت کی بیماری ہے۔ اس وقت اتفاق تھا کہ مہرین امید سے تھی۔ مہرین تو اس کے سائے سے بھی پیچھے رہتی تھی کہ کہیں اس کے بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور حماد ان دنوں مہرین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اپنی بہن کو اپنی بیوی کے پاس پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پکی ہوئی چیز مہرین کو نہیں کھلانے دیتا تھا۔ ماہم جو محبت اور لاڈ پیار سے پلی تھی، روتی رہ جاتی، لیکن دونوں بھائی اسے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ مہرین کے گھر بیٹا ہوا۔ ماہم کا بڑا دل چاہا کہ وہ اپنے بھتیجے کو گود میں لے، لیکن حماد نے سختی سے منع کر دیا کہ اپنا سایہ بھی میرے بیٹے پر نہ ڈالنا۔ دیکھو مہرین، میں جانتا ہوں تمہارے لیے یہ بات تھوڑی کڑوی ہوگی، لیکن تم جانتی ہو نا تمہیں یہ بیماری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسی عورتوں کو ڈائن کہا جاتا ہے جو اپنے بھی بچے کھا جاتی ہیں اور اپنے ساتھ منسلک باقی رشتوں کے بچوں کو بھی کچھ اس طرح سے نحوست پھیلاتی ہیں کہ وہ زندہ نہیں بچ پاتے۔ تمہیں اگر سچ میں اپنے بھائی اور اس کی اولاد سے محبت ہے تو آئندہ کے بعد میرے بچے کو چھونے کی بھی کوشش مت کرنا۔ ماہم بھی جانتی تھی کہ اس نے یہ الفاظ اپنے دل پر کس طرح سے برداشت کیے تھے۔ وہ بھائی جو اس کی آنکھ سے نکلنے والے ایک آنسو پر تڑپ جاتے تھے، اب اس کے اس انداز میں بات کر رہے تھے کہ وہ گھٹ گھٹ کر کمرے میں بیٹھ کر بس روتی ہی رہتی تھی۔ اور یہ سب کچھ دیکھ کر جتنی ٹھنڈ مہرین کے کلیجے میں پڑتی تھی، یہ وہی جانتی تھی۔ گھر کی ساری روک تھام مہرین کے ہاتھ میں آ چکی تھی، اسی لیے ماہم ملازمہ سی بن کر رہ گئی تھی۔ یہاں تک کہ چھوٹے بھائی کی شادی پر بھی ملازمہ کی طرح گھر کے کام کر رہی تھی۔ جہاں زیب کی تیکھی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ اس سے کترانے لگیں۔ شادی کے فنکشن پر بھی سب کو نئے کپڑے لے کر دیے گئے تھے، یہاں تک کہ ملازمین کو بھی، لیکن ماہم کے پاس پہننے کے لیے ایک نیا جوڑا تک نہیں تھا۔
وہ انہی پرانے کپڑوں میں تھی، نہ اس نے بارات کے ساتھ جانا تھا، نہ مہندی کا فنکشن اٹینڈ کرنا تھا کہ کہیں اس کا سایہ اس کی نئی بھابھی پر نہ پڑ جائے۔ لوگوں سے اتنا اپنے آپ کو منحوس سنا تھا کہ ماہم کو بھی لگتا تھا کہ وہ منحوس ہے، اسی لیے چپ چاپ گھر کے کاموں میں خود کو الجھائے رکھتی تھی۔ اسے ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھانے تک کی اجازت نہیں تھی۔ وہ بھائی جو کل تک اس کے ناز نخرے اٹھاتے تھے آج اسے اچھوت سمجھتے تھے، اور اس کے دماغ میں یہ ساری باتیں ڈالنے والی مہرین ہی تھی۔ ایک چپ تھی جو ماہم نے اپنی زبان پر لگا لی تھی، جانتی تھی کہ ساری زندگی اس کی یوں ہی گزر جائے گی، لیکن جہازیب نے آ کر تو جیسے اس کی زندگی میں ہلچل مچا کر رکھ دی تھی۔ وجہ شاید یہ بھی تھی کہ آج سے پہلے کسی مرد نے مہرین کو اس نظر سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ گھر سے نکلتی ہی بہت کم تھی اور جب بھی جاتی تھی مکمل پردے میں ہوتی تھی۔ یوں بار بار وارفتگی نظروں سے دیکھے جانا ماہم کے اندر تو ایک عجیب ہی طوفان مچا چکا تھا۔ وہ جتنا اس شخص سے بچنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اتنا ہی اس کے قریب آتا چلا جا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی ماہم کو خوف آ رہا تھا کہ اگر مہرین بھابھی کو پتہ چل گیا کہ ان کا یہ لاڈلا بھائی بار بار اس کے پاس آ کر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو نہ جانے اس کا کیا حال کریں گے۔ وہ تو اچھوتی تھی، اگر اس کے بھائی پر کوئی مصیبت آ بھی جاتی تو گنہگار یقیناً اسی کو ٹھہرایا جانا تھا۔ اگلے ہی روز سے ڈھولک شروع ہو چکی تھی، گھر میں مہمانوں کا آنا جانا لگ گیا تھا اور ماہم کا کام بھی بڑھ چکا تھا۔ رات کے 1 بجے تک ہلہ گلہ ہوتا رہتا، کسی کو جوس، کسی کو پانی اور کسی کو کچھ چاہیے ہوتا، تو یہ سب اس کی ذمہ داری تھی۔ اور آج صبح سے اسے بخار تھا، کھانسی بھی بہت آ رہی تھی، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی، اسی لیے اپنے کاموں میں الجھی ہوئی تھی۔ ناشتے کے بعد مہرین نے اسے دوپہر کے کھانے کا بڑا سا مینیو بتایا تھا۔ دیکھو کھانا تم تیار کرنا، مہمانوں کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملنا چاہیے، باقی ملازمین صفائی کا کام کریں گے۔ مہرین اسے سب کچھ بتا کر جا چکی تھی۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی، لیکن بخار کی وجہ سے اس سے کام نہیں ہو پا رہا تھا۔ جب اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے، اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو دیکھ کر حیران رہ گئی، جہاں سے بالکل اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ وہ بری طرح سے نروس ہوئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ بس یوں ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ کو کھانسنے کی آواز آئی، اسی لیے اندر آ گیا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا ہے جیسے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں سے اس لڑکی پر بہت ترس آیا تھا جو دن رات ایک ٹانگ پر کھڑی سب کی خدمت کر رہی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی جہازیب نے جرأت کی اپنے ہاتھ کی پشت اس کی پیشانی پر رکھی تو وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک پل لگا تھا جہازیب سمجھ گیا تھا کہ اسے بخار ہے۔ آپ کو تو بہت تیز بخار ہے، ہٹ جائے گا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جہازیب کہنے لگا میرے لیے تو نئی بات ہے، ہمارے ہاں ملازمین کے ساتھ بھی نرم رویہ رکھا جاتا ہے محترمہ۔ چلیں یار میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ لیکن ماہم کئی قدم پیچھے ہٹی۔ جی نہیں، بہت شکریہ، اپنے احسانات آپ اپنے ملازمین کے ساتھ کیجیے گا، میں آپ کی ملازمہ نہیں ہوں۔ بڑے غصے سے یہ کہتے ہوئے چھری سے تیزی سے پیاز کاٹنے لگی۔ اتنا سارا کھانا آپ اکیلے بنا رہے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی بھی ہیلپ کرنے والا نہیں ہے؟ جہازیب نے بھرے ٹیبل کو دیکھا جس پر مختلف چیزیں پڑی تھیں جو سب کی سب ماہم کو ہی بنانی تھی۔ دیکھیں آپ یہاں سے جائیں، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ میرے خیال سے آپ نے مہرین کو نہیں بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب ہے، ورنہ یقیناً میری بہن آپ کا بہت خیال رکھتی۔ ہو سکتا ہے آپ کو 2 دن کی چھٹی دے دیتی، اپنے گھر جا کر آرام کر لیجئے۔ آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے اور اتنے ملازمین ہیں، وہ کھانا بنا لیں گے، نہیں بھی بنایا تو بازار سے آ جائے گا۔ پتہ نہیں کیوں اسے اس نازک سی لڑکی پر بڑا ترس آ رہا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، بڑی دل گرفتگی سے اس نے کہا تھا۔ پیاز کے ساتھ ساتھ اپنی آنکھوں سے آنسو بھی بہا رہی تھی۔ اپنے گھر میں بیٹھی تھی لیکن ایک ملازمہ کی طرح۔ جہازیب نے اس کے ہاتھ سے چھری پکڑی اور ایک طرف پھینک دی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ کون تمہیں منع کرتا ہے۔ خواہ مخواہ مظلوم بننے کا ڈرامہ نہ کرو۔ جب کسی کو بتاؤ گی نہیں کہ تم بیمار ہو تو کیسے کسی کو علم ہوگا؟ حالانکہ صبح جب مہرین اسے کوارٹر میں اٹھانے گئی تھی تبھی اس نے کہا تھا کہ بھابھی مجھے بہت بخار ہے، مجھ سے تو اٹھا بھی نہیں جا رہا۔ مہرین کہنے لگی یہ نخرے کسی اور کو دکھانا، پتہ ہے نا گھر میں شادی ہے اور کتنے بکھیڑے پڑے ہیں، جلدی سے اٹھو اور سب کچھ کرو۔ پیناڈول کی گولی پڑی ہے، کھا لینا۔ لیکن اس بار تو پیناڈول کی گولی بھی بے اثر ثابت ہوئی تھی۔ اپنی کلائی جہازیب کے ہاتھ میں دیکھ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ آپ میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ ہوتے کون ہیں مجھے زبردستی لے جانے والے؟ میں ایک انسان ہوتا ہوں اور اپنے اندر انسانیت بھی رکھتا ہوں۔
اور اسی رشتے کے تحت آپ کو لے کر جا رہا ہوں۔ جیسے ہی وہ ماہم کو کچن سے باہر لے کر آیا، لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے مہرین LED دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے جہانزیب کے ہاتھ میں ماہم کی کلائی کو دیکھا تو وہ اچنبھے میں آئی تھی۔ جہانزیب، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے ماہم کا ہاتھ کیوں پکڑ رکھا ہے؟ ارے بھائی، تمہاری یہ ملازمہ بڑی عجیب ہے، بخار سے تپ رہی اور کہہ رہی ہے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا۔ یہ سن کر مہرین نظر چرانے لگی تو اسی وقت حماد بھی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ جہانزیب کی بات سن چکا تھا، پھر جہانزیب کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھ سے ماہم کا ہاتھ چھڑوایا۔ ملازمہ نہیں ہے، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ یہ سن کر تو جہانزیب کے تو ہوش ہی اڑ کے رہ گئے۔ بہن ہے؟ وہاں واپس کچن میں جا چکی تھی اور اس بار رونے لگی کہ اب بھی اس کے بھائیوں کو یاد ہے کہ میں ان کی بہن ہوا کرتی تھی۔ جہانزیب نے تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا حماد بھائی؟ یہ آپ کی بہن کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ ملازمہ والا رویہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ حماد کہنے لگا، اس لیے کہ یہ منحوس ہے، سبز قدم ہے۔ اسے جو بیماری ہے، کوئی بھی شادی شدہ حاملہ عورت اس کے سائے سے بھی ڈرتی ہے، ورنہ اسے بھی یہ بیماری لگ جائے گی، اسی لیے ہم اسے الگ تھلگ رکھا ہوا ہے۔ جہانزیب کہنے لگا، ایسی بھی کون سی بیماری ہے آپ کی بہن کو؟ مہرین بولی، اسے 18 کا مسئلہ ہے۔ ارے 2 بچے کھا چکی ہے اپنے، ایسی عورت کبھی ماں نہیں بنتی۔ بڑے اچھے اور بڑے گھر میں اس کی شادی ہوئی تھی، لیکن جب اس کے شوہر کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اسے طلاق دے دی۔ اللہ ایسی عورتوں کے سائے سے بھی بچائے بھائی، توبہ توبہ۔ یہ تو حماد کی بہن ہے تو ہم نے اسے گھر میں مجبوراً رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم تو اسے نکال چکے ہوتے۔ مہرین نے بے نیازی سے کہا، واٹ نان سنس! میں حیران ہوں، اتنے پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ ہو کے آپ لوگ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ میں بھی یہ کوئی بیماری ہو اور 100% پاسبل ہے کہ اس کا علاج بھی ضرور ہوگا۔ یہ کون سا آپ نے نیا ریت رواج نکالا ہے کہ ایسی عورت کو اچھوت سمجھ کر گھر کی نوکرانی بنا دیا جائے جس میں اس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے؟ مجھے تم سے اتنی چھوٹی سوچ کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم شادی کے بعد اتنی دقیانوسی قسم کی عورت بن جاؤ گی۔ تم نہیں جانتے، یہ سچ ہے، اور ہماری دادیاں نانیاں شروع ہی سے ہمیں یہی بتاتی آئی ہیں کہ ایسی عورت کے سائے سے بھی دور جانا چاہیے۔ جس پر اس کا سایہ پڑ جائے اس کا بچہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ ارے بھائی، میں نے تو 9 ماہ کیسے گزارے ہیں یہ میں ہی جانتی ہوں، کمرے کی قیدی ہو کے رہ گئی تھی، پھر جا کر اللہ نے مجھے سلمان دیا ہے۔ اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر وہ چومنے لگی۔ میں نے تو آج تک کبھی سے اپنے بیٹے کو ہاتھ تک لگانے نہیں دیا۔ جیسے جیسے جہانزیب ماہم کے بارے میں جان رہا تھا، اسے اپنی بہن اور بہنوئی پر افسوس ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھوت ہے اور یہ سبز قدم ہے تو ٹھیک ہے، پھر میں اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ میں بھی تو دیکھوں کہ اس سے شادی کرنے کے بعد میری زندگی میں ایسی کون سی انہونی ہو جاتی ہے، ایسا کون سا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ مہرین چلا کر بولی، خبردار، جو تم نے ایسا سوچا بھی تو۔ ارے بھائی، اکلوتے بھائی ہو میرے، میں چاہوں گی کہ تمہاری نسل بڑھے۔ خبردار، جو تم نے ماہم کے لیے ایسی کوئی بات کہی۔ ارے بھائی توبہ کرو، پتہ نہیں کون سی گھڑی قبولیت کی ہو جائے، اللہ معاف کرے۔ جہانزیب کہنے لگا کہ آپ کے سامنے یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اسے کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج ہے، اور وہ میں کرواؤں گا۔ یہ شادی بھی کرے گی اور میرے بچے بھی پیدا کرے گی، اور پھر میں آپ لوگوں کو عملی طور پر ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ جسے آپ اچھوت سمجھ رہے ہیں وہ اچھوت نہیں ہے۔ جہانزیب نے کہا، اسے ہنسنے کا، اچھے کپڑے پہننے کا، شادی کرنے کا، ہر چیز کا حق حاصل ہے۔ یہ سن کر حماد مہرین کی طرف دیکھ رہا تھا جو غصے سے لال پیلی ہوتے اپنے اکلوتے بھائی کو دیکھ رہی تھی۔ کچن میں کھڑی ماہم نے جب یہ سب سنا تو اسے جہانزیب پر غصہ آیا تھا، کیونکہ وہ تو اپنی بات کہہ کر چلا جائے گا، پیچھے سے شامت تو اس کی آنی تھی۔ مہرین تو اس کا جینا دو بھر کر کے رکھ دے گی۔ ایک کردار ہی تو بچا تھا اس کے پاس، اس کی دھجیاں بھی وہ اڑا کر رکھ دیتی، یہ مشہور کر دیتی کہ وہ اس کے بھائی پر ڈورے ڈالتی ہے، اپنے حسن کا جال بچھاتی ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے کردار پر کوئی بھی آنچ آئے۔ اسی لیے اس نے چھری ٹیبل پر پھینکی اور باہر آ گئی، سیدھی جہانزیب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ کون ہوتے ہیں میری زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ اور یہ حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ جہانزیب کو توقع نہیں تھی گمسم ڈری سہمی لڑکی یہ اس کے سامنے آ کر بھی بول سکتی ہے۔ اسے تو لگتا تھا کہ ماہم کے منہ میں زبان ہی نہیں ہے۔ کہنے لگا، میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ آپ ساری زندگی اپنی زندگی کو سزا بنا لیں؟ میں آپ کا علاج کرواؤں گا،
آپ ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملات میں بولنے والے؟ یہ حق آپ کو کس نے دیا؟ میں نے تو نہیں دیا۔ دیکھیں آپ جو کوئی بھی ہیں، یہاں شادی دیکھنے آئے ہیں، شادی دیکھیں اور واپس جائیں۔ مجھے آپ سے ہرگز شادی نہیں کرنی۔ سن لیا آپ نے میرا جواب؟ اب اس بحث کو یہیں ختم کر دیں۔ اس سے پہلے کہ ماہم جاتی وہ کہنے لگا، 1 منٹ رکو، میں تمہارے بارے میں اچھا سوچ رہا ہوں، تمہاری گزری ہوئی زندگی میں باہر تمہیں لانا چاہتا ہوں۔ تمہیں اعتراض کیوں ہے؟ میں واقعی تمہیں بہت خوش رکھوں گا۔ لیکن ماہم نے صاف انکار کر دیا، مجھے نہیں چاہیے خوشیاں، میں اپنی اس زندگی سے بہت خوش ہوں۔ جہازیب کو اس لڑکی پر حیرت ہوئی تھی، ماہم جا چکی تھی۔ مہرین کہنے لگی، سن لیا تم نے اس کا جواب؟ دیکھ لی اس لڑکی کی اکڑ؟ ارے دفع کرو اسے، اس کو اس کی زندگی جینے دو۔ جب اسے کوئی اعتراض نہیں ہے تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ایک سے بڑھ کر ایک لڑکی تمہارے لیے ہے، جس پہ ہاتھ رکھو گے وہ شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کہاں تم میرے شہزادے بھائی اور کہاں وہ منحوس سبز قدم لڑکی۔ جہازیب اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کافی دیر ماہم کے بارے میں سوچتا رہا کہ وہ کیوں کر رہی ہے ایسا، اسے تو چاہیے فوراً سے ہاں کر دے۔ وہ واقعی اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ بہرحال شادی کے فنکشن سٹارٹ ہو چکے تھے۔ نہ وہ مہندی پہ گئی نہ بارات کے ساتھ، اسے سادے لباس میں گھر پر ہی بیٹھی رہی۔ البتہ بارات پر جہازیب جلدی ہی ہال سے واپس گھر آیا تھا، حالانکہ ابھی کئی رسمیں باقی تھیں۔ اتفاق تھا کہ تمام ملازمین اپنے اپنے کوارٹرز میں جا چکے تھے، کیونکہ رات کا فنکشن کافی لیٹ ہو چکا تھا۔ البتہ ماہم جاگ رہی تھی، وہیں لاؤنج میں ڈائننگ ٹیبل پر کرسی پر بیٹھی اونگ رہی تھی، کیونکہ مہمانوں کے آتے ہی اسے سب کے لیے چائے سرو کرنی تھی، پھر جا کر اسے آرام نصیب ہونا تھا۔ 3 دن سے بخار میں تھی، بس پیناڈول کھا کر کام کر رہی تھی۔ جہازیب نے جب اسے گہری نیند میں دیکھا اور اونگتے ہوئے دیکھا تو اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، ماہم۔ وہ بری طرح سے چونکے، سامنے جہازیب کو دیکھ کر ماتھے پر بل پڑے۔ 3 دن سے تمہیں بخار ہے اور مجھے بہت برا لگ رہا ہے۔ چلو آؤ، میں تمہیں دوائی لے دیتا ہوں، میں تمہارے لیے ہی فنکشن چھوڑ کر آیا ہوں۔ بڑی بے تکلفی سے جہازیب نے اس کی کلائی پکڑی۔ ہاتھ چھوڑو میرا، ہوتے کون ہو تم میری خیر خواہی کرنے والے؟ اس بار جہازیب کو غصہ آیا تھا۔ اس کی کلائی پکڑے وہ زبردستی اسے باہر لے آیا اور اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ چوکیدار سے کہنے لگا، دروازہ کھولو۔ چوکیدار نے دروازہ کھول دیا۔ عجیب زبردستی ہے، تم ہوتے کون ہو میرے ساتھ یوں زبردستی کرنے والے؟ ماہم کو غصہ آیا، جب تم بات نہیں مانو گی تو مجبوراً مجھے زبردستی ہی کرنی پڑے گی۔ میں تمہارا علاج کرواؤں گا، تمہیں دوائیاں بھی اپنے ہاتھ سے کھلاؤں گا، کیونکہ مجھے تم صحت مند چاہیے ہو۔ آخرکار کل کو میری نسل پیدا کرنی ہے، تمہاری صحت اچھی ہوگی تبھی تو میرے بچے بھی صحت مند پیدا ہوں گے۔ جہازیب کی بات پر ماہم کو آگ لگی تھی۔ نہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، نہ ہی میں بچے پیدا کر سکتی ہوں۔ اگر تم نے زبردستی میرے ساتھ کچھ بھی کیا تو میں اپنی جان لے لوں گی، سن رہے ہو تم؟ میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ ماہم کی دھمکی سن کر جہازیب نے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر دی۔ گاڑی کو یوں تیز رفتاری سے بھاگتا دیکھ ماہم پریشان ہوئی تھی۔ پلیز گاڑی آہستہ چلائیں، مارنا ہے آپ نے مجھے۔ یہ سن کر جہازیب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائی تھی۔ ہاں، تمہیں ویسے بھی مرنا ہے نا، تو میں نے سوچا کیوں نہ دونوں اکٹھے مر جائیں، اگلے جہان میں جا کر مل لیں گے، کیا خیال ہے؟ اس کے کان کے قریب ہو کر بولا۔ وہ بری طرح سے گھبرائی تھی۔ دیکھیں گاڑی آہستہ چلائیں، آپ کو مرنا ہے تو بے شک مر جائیں، لیکن مجھے نہیں مرنا۔ وہ استہزائیہ مسکرایا تھا۔ جس طرح کی زندگی تم جی رہی ہو، میں ہوتا تو مرنے کی خواہش کرتا۔ بڑی عجیب لڑکی ہو کہ تم ایسی زندگی جینا چاہتی ہو۔ ماہم کہنے لگی، یہ میرا مسئلہ ہے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، یہ میرا بھی ہے، کیونکہ پہلی نظر میں تم پر دل ہار بیٹھا ہوں، اور جہازیب جس پر دل ہار جائے اسے کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے بچپن کے پسندیدہ کھلونے کو ابھی تک سنبھال کر رکھا ہے، تم تو پھر میری محبت بن چکی ہو، تمہیں چھوڑنا تو ناممکن ہے۔ شاید وہ اور بھی بہت کچھ کہہ جاتا، لیکن کلینک آ چکا تھا۔ ماہم کو لے کر وہ ڈاکٹر کے پاس آ گیا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن دی اور آرام کا مشورہ بھی۔ جب وہ گھر لوٹا تو نئی دلہن بھی آ چکی تھی، سب مہمان واپس آ چکے تھے۔ جہازیب کے ساتھ ماہم کو دیکھ کر سب جہازیب کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور مہرین تو غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، تم اسے کہاں لے کر گئے تھے؟ جہازیب کہنے لگا، نکاح کرنے نہیں لے کر گیا تھا، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ 3 دن سے اسے بخار ہے، نکاح یوں چھپ کر تھوڑی کروں گا، آپ سب لوگوں کے سامنے کروں گا۔ ماہم اپنا ہاتھ چھڑوا کر کوارٹر میں جا چکی تھی۔
پتہ نہیں عجیب لڑکا تھا، زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیا ملتا ہے اسے ماہم کی زندگی میں شامل ہو کر؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ تو اسے کچھ بھی نہیں دے سکتی تھی اور جانتی تھی کہ مہرین ایسا ہونے بھی نہیں دے گی۔ بہرحال دوا کا اثر جیسے ہی ہونا شروع ہوا تو ماہم کو نیند آنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر کے سو چکی تھی۔ جب کچھ دیر بعد ہی دھاڑ سے دروازہ کھلا، مہرین اندر داخل ہوئی، اسے بازو سے دبوچ کر اٹھا چکی تھی۔ پھر ایک تھپڑ بھی اس کے منہ پر جڑ دیا تھا۔ کہنے لگی، ڈائن کہیں کی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تو کوئی نہ کوئی گل ضرور کھلائے گی۔ اگر مجھے تیرے کرتوتوں کا پتا ہوتا تو میں اپنے بھائی کو یہاں پر آنے ہی نہ دیتی۔ تو نے ہی ڈورے ڈالے ہیں نا میرے بھائی پر، اور اب بھی اتنی معصوم بن کر میرے بھائی کے سامنے شریف بن رہی ہے۔ میں کبھی بھی تیری شادی اپنے بھائی سے نہیں ہونے دوں گی۔ وہ سرخ ہوتے چہرے سے اپنی بھابھی کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی بھی بخار میں تھی۔ کچھ دیر پہلے صاف الفاظ میں جہاں زیب کہہ چکا تھا کہ میں اگر شادی کروں گا تو صرف اور صرف ماہم سے ہی کروں گا۔ آپ جو بھی کہہ لیں، آپ کے بھائی کا کل ولیمہ ہو جائے تو ساتھ ہی شام کو آپ ماہم کی رخصتی بھی میرے ساتھ کر دیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جب یہاں سے واپس جاؤں تو وہ میری بیوی بن کر میرے ساتھ جائے۔ مہرین تو کسی طور پر یہ قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے تو رات کو ہی اپنے ماں باپ کو بھی یہ سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو چکے تھے کیونکہ ابھی تک انہوں نے ماہم کے بارے میں مہرین سے ہی سن رکھا تھا، اور وہ بھی اسے یوں ہی سبز قدم اور 18 کی بیمار عورت ہی سمجھتے تھے۔ مگر جہاں زیب کی ضد کے آگے سب کو ہار ماننا پڑی تھی۔ اگلی صبح تھا اور ولیمہ، مگر عباس بھی منہ سجائے بیٹھا تھا کیونکہ گزشتہ رات اس کی شادی کی پہلی رات تھی اور وہ ذرا بھی انجوائے نہیں کر پایا تھا، بلکہ پوری رات اسی ٹینشن میں گزر چکی تھی کہ کل ماہم کی شادی ہونی ہے یا نہیں۔ جہاں زیب نے اگلی صبح یہی دھمکی دی تھی کہ میں شادی کروں گا تو ماہم سے کروں گا، ورنہ واپس باہر چلا جاؤں گا اور تم سب کو میرا چہرہ دیکھنے کو بھی ترستے رہو گے، اور تم سب میرا چہرہ دیکھنے کو بھی ترستے رہ جاؤ گے۔ اس نے جب یہ بات اپنی ماں سے کی تو وہ اپنا دل پکڑ کر بیٹھ چکی تھی، کیونکہ جہاں زیب ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ اس پر جان چھڑکتی تھی۔ مہرین سے کہنے کی، بیٹا میں مزید اب کچھ نہیں کر سکتی، تو تم ہی ایسا کرو کہ اس کی شادی ماہم سے کروا دو۔ اس لڑکی کو یہاں آنے دو، پھر میں دیکھتی ہوں اس منحوس کو جس نے میرے معصوم کمارے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ حماد اور عباس دونوں ہی اپنی بہن کو کاٹ کھانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مہرین بھی خفا خفا سی بیٹھی تھی، جبکہ جہاں زیب تو بہت خوش تھا۔ کہنے لگا کہ آج شام کو ولیمے کے فنکشن کے ساتھ ہی میرا اور ماہم کا نکاح ہوگا۔ ماہم کے کمرے میں جب اسے یہ خبر دینے گیا کہ مائی سویٹ ہارٹ، آج شام تم میرے ساتھ رخصت ہو کر یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلو گی، تو اس پر پھٹ پڑی۔ کہنے کی، بس بھی کریں آپ، کیوں میرا مزید مذاق بنوانا چاہتے ہیں؟ کیا پہلے میری زندگی کم دکھوں سے بھری تھی؟ جب آپ نے آ کر مزید اسے دردناک بنا دیا ہے۔ میں آپ سے شادی بالکل بھی نہیں کروں گی۔ مولوی صاحب نے اگر مجھ سے پوچھا بھی تو میں صاف انکار کر دوں گی۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ جہاں زیب بھی سینے پر ہاتھ باندھے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتی ہو کہ یہاں پر رہ کر اپنے سگے بھائیوں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ دیکھتی رہو اور خود کو اچھوت، منحوس اور نہ جانے کیسے کیسے گھٹیا القابات سے نوازتی رہو تو ٹھیک ہے، کہہ دینا، لیکن ہونا تو تم نے میرا ہی ہے، چاہے جیسے بھی ہو۔ ماہم بالکل بے بس سی ہو چکی تھی۔ ابھی تو پچھلی شادی کے زخمی نہیں بھرے تھے کہ اب جہاں زیب کا جنون اسے پاگل کر رہا تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ شام کو اس کی بھابھی نے تو اس کی پچھلی شادی کا ہی اور اسی لباس نکال کر بیڈ پر پھینکا تھا کہ یہی پہن کر تیار ہو جاؤ، مگر جہاں زیب اپنے لیے شیروانی اور ماہم کے لیے خوبصورت سی ریڈ کلر کی میکسی خود لے کر آیا تھا اور باقاعدہ بیوٹیشن سے اسے تیار بھی کروایا تھا۔ ایک نظر جب ماہم نے خود کو دیکھا تو وہ خود کو پہچان ہی نہیں پا رہی تھی۔ کیا یہ وہی ماہم تھی؟ شرارتی، نٹکھٹ سی، سب کی لاڈلی۔ بہت عرصے بعد اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روپ آیا تھا جو شاید جہاں زیب کی محبت کا تھا۔ پورے ہال میں چہمگوئیاں ہو رہی تھی۔ سبھی حیران تھے کہ ماہم کی شادی، وہ بھی ایسے اچانک، جہاں زیب کے ساتھ۔ کئی عورتوں کی زبان پر تو یہ تھا کہ ارے یہ تو 18 کی مریض ہے نا، یہ مہرین کیا پاگل ہو گئی ہے جو اپنے اکلوتے بھائی کی شادی اس مریضہ سے کروا رہی ہے۔ لیکن جہاں زیب کو ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔
مولوی صاحب آ چکے تھے۔ ایجاب و قبول جب ہونے لگا تو ایک نظر ماہم نے جہانزیب کی طرف دیکھا تھا۔ سرگوشی نما انداز میں کہنے لگی کہ پلیز ایسا مت کریں، مجھ سے اگر آپ کی شادی ہو گئی تو آپ کی بھی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر جہانزیب نے اس کا دوسرا ہاتھ تھام لیا تھا، کہنے لگا سائن کرو۔ نکاح ہو چکا تھا۔ جب اپنے بھائیوں کے پاس ملنے کے لیے آئی، دل تو اس کا یہی تھا کہ ایک آخری بار اپنے بھائیوں کے سینے سے لگ کر وہ ساری تلخیاں مٹا کر زندگی کی نئی شروعات کرے۔ مگر دونوں بھائیوں نے مہمانوں کے سامنے تھوڑی بہت لاج رکھنے کے لیے بس اس کے سر پر ہاتھ ہی پھیرا تھا، اور مہرین نے تو اسے دیکھ کر اپنا منہ ہی پھیر لیا تھا، حالانکہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ یہ بولتی رہی کہ پتہ نہیں اب ہمارے ساتھ آگے کیا ہوگا، تم نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے۔ جہانزیب بے تحاشا خوش تھا۔ وہ سیدھا ایئرپورٹ پہنچا تھا، جہاں پر ٹکٹ اس نے پہلے ہی بک کروا رکھی تھی، اور چند گھنٹوں میں ہی وہ واپس اپنے گھر پہنچ چکا تھا، جہاں پر دروازے پر اس کے ماں باپ ایک عجیب سے تاثرات لیے دونوں کا انتظار کر رہے تھے۔ جب جہانزیب کی والدہ نے اپنی بہو کو دیکھا تو ایک پل کو تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ بے ساختہ ان لوگوں سے نکلا کہ اتنی خوبصورت شہزادی جیسی لڑکی بھلا منحوس کیسے ہو سکتی ہے۔ جہانزیب نے خود ہی ماہم کو اپنا کمرہ دکھایا تھا۔ ماہم وہاں پر بس چپ چاپ ہی سکتے کی کیفیت میں بیٹھی تھی، خود کو کمتر سمجھ رہی تھی اور بس روئے جا رہی تھی، جبکہ وہیں جہانزیب نے اپنے ماں باپ کو یہ یقین دلایا تھا کہ موم ڈیڈ یقین مانے، یہ لڑکی بالکل بیٹی بن کر آپ دونوں کا خیال رکھے گی۔ لوگوں کی کہی باتیں بہت جلد میں جھوٹ ثابت کر دوں گا۔ مہرین کی عادتیں تو اپنے ماں باپ اور بھائی سے بالکل مختلف ہیں۔ اس کے ماں باپ بھی اپنے بیٹے کو اپنی نئی زندگی کی شروعات کی ڈھیروں دعائیں دیتے ہوئے کمرے میں بھیج چکے تھے۔ جہانزیب جب کمرے میں آیا تو بیڈ پر نیم دراز ماہم نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی، گال ابھی بھی آنسوؤں سے بھیگے ہوئے تھے۔ جہانزیب تو بالکل سرشاری میں ڈوبا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کی من چاہی عورت اسے مل چکی ہے۔ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ ماہم کو بالکل بھی خبر نہیں ہوئی تھی کہ کوئی اس قدر دیوانگی سے اسے دیکھ رہا ہے۔ اس کے گالوں پر بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر جہانزیب کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے مزید قریب ہو گیا اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کے چہرے پر آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگا بس اس کے بعد تم نہیں رو گی، تم صرف اور صرف خوش رہو گی، تمہارے چہرے پر صرف مسکراہٹ ہوگی۔ میں کسی کو اختیار نہیں دیتا کہ تمہیں رلائے۔ وہ بھی سرگوشی ہی کر رہا تھا جب ماہم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ وہ فوراً سہم سی گئی تھی۔ جب جہانزیب کہنے لگا ریلیکس، کچھ نہیں ہوا، سوری میں نے تمہیں ڈسٹرب کر دیا، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، جہانزیب شرارت سے بولا تو وہ جو ابھی بھی نیند کی خماری میں تھی ہڑبڑا کر کہنے لگی آپ کے بوٹ کہاں ہیں؟ جہانزیب جس کو عادت تھی کہ وہ اپنے کمرے میں جوتے پہن کر آتا ہی نہیں تھا، دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا وہ وہاں پر پڑے ہیں۔ کیوں؟ کیا ہو گیا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے کہنے لگی آپ نے پہلے کیوں اتار دیے جوتے؟ جوتے تو میں نے اتارنے تھے نا، سہاگ رات کو تو بیوی خود اپنے ہاتھوں سے شوہر کے جوتے اتارتی ہے۔ جہانزیب اس کی بات پر جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ کہنے لگا کہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ لگتا ہے ابھی بھی نیند میں ہو۔ لیکن وہ جھٹ سے کہنے لگی نہیں، وہ پچھلے شوہر نے بھی تو یہی کیا تھا، گندے بوٹ میری گود میں رکھ دیے تھے اور کہا تھا کہ اتارو، پھر چائے بھی بنا کر لانی ہوگی نا، آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہے یا کم؟ وہ بس ہذیانی ہو کر بولے جا رہی تھی اور جہانزیب اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ماضی میں جو کچھ اس کے ساتھ ہو چکا تھا کچھ نہ کچھ جہانزیب سمجھ چکا تھا۔ پھر سر جھٹک کر پھیکا سا مسکرا گیا۔ بڑے پیار سے اس نے دونوں کاندھوں سے ماہم کو پکڑا اور پھر کہنے لگا تم یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے دودھ اور دوا لے کر آتا ہوں۔ وہ خود ہی باہر گیا تھا، پھر گرم دودھ اور دوا لے کر آیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے ماہم کو دی تھی
اور پھر بیڈ پر سونے کے لیے لٹا چکا تھا۔ چاہتا تو یہی تھا کہ آج رات وہ ماہم کو اپنا بنا لے، لیکن وہ ابھی بھی تھوڑے صدمے اور بخار کی کیفیت میں تھی۔ کچھ دیر میں ہی ماہم سو چکی تھی اور جہاں زیب اس کے بے حد قریب لیٹا کتنی ہی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اپنے ہاتھوں سے اس نے اس کی جیولری اتاری تھی اور پھر اپنی باہوں میں اسے سمیٹ کر وہ بھی پرسکون نیند سو چکا تھا۔ اگلی صبح بخار کا زور ٹوٹ چکا تھا اور ماہم کی ہی پہلے آنکھ کھلی تھی۔ جب اس نے اپنے بے حد قریب جہاں زیب کو دیکھا تو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ جہاں زیب بھی جاگ چکا تھا۔ اسے یوں کھلے بالوں میں سٹ پٹایا ہوا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا، شادی کی پہلی صبح مبارک ہو میری جان۔ یہ سن کر ماہم تھوڑی شرما سی گئی تھی، لیکن پھر سر کو کھجاتے ہوئے کہنے لگی، میں کب سوئی تھی اور میں نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ آپ میرے پاس کیوں سوئے تھے؟ کہیں آپ نے میرے ساتھ کچھ کیا تو نہیں؟ جہاں زیب شرارت سے اسے دیکھ کر کہنے لگا، تم صرف بخار میں تھی، بے ہوشی کی دوا نہیں پلائی تھی میں نے تمہیں، جو تمہارے ساتھ اتنا سب کچھ ہو جاتا اور تمہیں پتہ بھی نہ چلتا۔ چلو شاباش، ایسے مجھے کچھ بھی کرنے کا مزہ نہیں آنا تھا جب تک تم پورے ہوش و حواس میں میرا بھرپور ساتھ نہ دیتی۔ کل تو تمہیں بخار تھا، اسی لیے تمہارا لحاظ کر گیا، لیکن آج رات میں تمہارا لحاظ نہیں کروں گا۔ اس روز ان کا ولیمہ تھا اور وہ تیار ہو کر سبھی مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ یہاں تو جو بھی اسے دیکھ رہا تھا دیکھے ہی جا رہا تھا۔ خاندان کی عورتیں اس کی ساس سے یہ کہہ رہی تھیں، ارے تم نے تو ہیرا ڈھونڈا ہے، ہیرا، کتنی پیاری بہو ہے تمہاری، ماشاء اللہ، نظر نہ لگے، یہ تو ہمیں چاند اور تارے کی جوڑی لگ رہی ہے۔ یہ سن کر جہاں زیب کی والدہ بس پھیکی سی مسکرا رہی تھی۔ ماہم کے ساتھ ابھی انہوں نے کوئی خاص بات چیت نہیں کی تھی، وہ تو خود سادہ سی خاتون تھی۔ ولیمے کی شب جب وہ اپنی جیولری اتار کر رکھ رہی تھی تو بار بار جہاں زیب کی باتیں بھی اس کے ذہن میں آ رہی تھی۔ وہ جس طرح بار بار اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اس کا ہاتھ پکڑ رہا تھا، سب کے سامنے اسے پر اعتماد دکھا رہا تھا اور بار بار محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ یہ سب کچھ سن کر ماہم کو خوشی تو بہت ہوئی تھی، لیکن نہ جانے کیوں اسے اپنی خوشیوں ہی سے تو خوف آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جہاں زیب بھی کمرے میں آ چکا تھا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر بیٹھ گیا، کہنے لگا، آج میں کوئی بہانہ نہیں دیکھوں گا تمہارا، آج رات تم میرے دل کی ساری مرادیں پوری کرو گی۔ وہ جھجکتے ہوئے کہنے لگی، پلیز میرے قریب مت آئے، میں نہیں چاہتی کہ میرا جو کالا سایہ ہے وہ آپ پر بھی آ جائے اور آپ کی زندگی میں مشکلات آنے لگیں۔ جہاں زیب کہنے لگا کہ آج رات میں تمہیں حاصل تو کر کے رہوں گا، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے ادھر میں نے سہنا ہے، میں سہ لوں گا، لیکن آج رات میں تمہارے ساتھ ہر حال میں انجوائے کر کے رہوں گا۔ ماہم تھوڑی سی ہچکچا چکی تھی، جانتی تھی کہ جہاں زیب آج رات اسے چھوڑے گا نہیں۔ جہاں زیب بڑی محبت سے اس کے قریب آ رہا تھا، بار بار اس کے وجود پر اپنی محبت کا لمس چھوڑ رہا تھا۔ ماہم بھی مزید اسے خود سے دور کرنا ترک کر چکی تھی۔ جیسے ہی پہلی بار جہاں زیب اس کے قریب آیا تو اسے ایک دھچکا سا لگا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا یہ لڑکی پہلے سے شادی شدہ ہے، ماہم کے تو 2 بچے بھی ضائع ہو چکے ہیں، مگر یہ جان کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ یہ لڑکی تو بالکل انچوئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے پہلی بار کوئی اس لڑکی کے قریب آ رہا ہو۔ جہاں زیب نے اس پل ان لمحات کو خراب کرنا بہتر نہ سمجھا اور وہ بڑی محبت کے ساتھ ماہم کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑتا گیا، اور یوں ہی وہ رات ایک دوسرے کے نام کرتے سو چکے تھے۔ اگلی صبح جب جہاں زیب کی آنکھ کھلی
تو ماہم اس سے پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی وہ اپنے لمبے گھنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی جب جہاں زیب کو اٹھتا دیکھ کر وہ شرما سی گئی، چہرہ جھکا لیا۔ جیسے ہی کمرے سے باہر جانے لگی تو جہاں زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، ارے ارے کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ تم نے تو مجھے حیران ہی کر دیا، بلکہ حیران اور پریشان ہی کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے وہ معصومیت سے کہنے لگی کہ یہ کیوں؟ میں نے کیا کر دیا؟ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، میں تو بس یہ کنگھی کر رہی تھی بالوں میں۔ مگر جہاں زیب اسے باہوں میں بھر کے کہنے لگا، کل رات تم نے میرے ہوش اڑا کے ہی رکھ دیے ہیں، قسم سے جی چاہ رہا ہے کہ ایک بار پھر تمہیں بیڈ پر گرا لوں اور ان لمحات کو دوبارہ سے ریوائنڈ کر دوں۔ یہ سن کر ماہم شرما سی چکی تھی۔ جہاں زیب کی محبت کے آگے تو وہ بھی ہتھیار ڈال چکی تھی۔ جب جہاں زیب نے اس سے سوال کیا، ماہم تم سے جو بھی پوچھوں گا تم مجھے سچ سچ بتاؤ گی؟ بتاؤ یہ سب کچھ کیا تھا؟ تم تو پہلے سے شادی شدہ تھی، تمہارے 2 بچے بھی کسی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو گئے تھے، تو پھر یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہاں تک کہ بستر کی چادر بچھی ہوئی بھی گواہ تھی کہ وہ پہلی بار کسی مرد کے قریب آ رہی تھی۔ ماہم نے پہلے تو خاموشی اختیار کی، لیکن جہاں زیب نے اسے کہا تھا کہ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گی میں تمہیں اس کمرے سے باہر جانے نہیں دوں گا۔ ماہم ایک بار پھر رونے لگی تھی اور اس کے آنسو صاف کر کے کہنے لگا، ارے بابا اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اتنے پیار سے تم سے پوچھ رہا ہوں، تم ہو کہ بس بات پر رونے ہی لگ جاتی ہو۔ ماہم نے جو انکشاف کیا تھا، جہاں زیب تو حیرت سے بس اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ ماہم کی شادی جس شخص کے ساتھ ہوئی تھی، پہلی رات وہ بالکل بھی ماہم کے قریب نہیں آیا تھا، اور اس کے بعد اس کی کئی راتیں ایسے ہی گزر چکی تھیں۔ جب بھی کمرے میں آتا ماہم پر بلا وجہ کا روب جھاڑتا رہتا، اس پر غصہ کرتا، باتیں سناتا، یہاں تک کہ اپنے جوتے بھی صاف کرواتا۔ اسے نیچ اور کمتر ثابت کرنے میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سارے گھر کے کام کی ذمہ داری بھی اس نے اس لڑکی کو ہی دے دی تھی۔ جان بوجھ کر ایسے کام کرواتا جو کرنا ماہم کے بس میں نہیں ہوتا۔ وہ جس قدر لاڈ پیار سے پلی تھی، اسے ورد درد اپنے شوہر کے ہاتھوں ذلیل ہوتی جا رہی تھی۔ جب ایک روز اس نے اپنے شوہر کو کسی لڑکی سے کال پر بات کرتے ہوئے سنا جو ماہم کے سابقہ شوہر کی ایک گرل فرینڈ تھی، جس پر وہ اپنی جان چھڑکتا تھا، مگر چونکہ وہ برادری کے باہر کی لڑکی تھی اسی لیے اس کے گھر والے اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے نہیں مانے تھے اور ماہم سے اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ ابھی بھی اسے پسند کرتا تھا اور اس کو کسی بھی حال میں اپنی زندگی میں لانا چاہتا تھا۔ یہ وجہ تھی کہ اس نے ماہم کو چھوا تک نہیں تھا۔ جب شادی کو 3 ماہ گزرنے لگے اور گھر والے بار بار یہ فرمائش کرنے لگے کہ ابھی تک کوئی خوشخبری کیوں نہیں آئی، ارے کب تم ہمیں پوتا اور پوتی کی خوشخبری سناؤ گی، تب ماہم کو ڈرا دھمکا کر اس کے سابقہ شوہر نے کہا تھا، تم سب کے سامنے یہ ڈرامہ کرو گی کہ تم ماں بننے والی ہو۔ ماہم تو پہلے ہی اپنے شوہر سے بے حد خوفزدہ تھی، اس نے ایسے ہی کیا تھا، لیکن جیسے ہی 5-6 مہینے گزرے تو خود ہی خبر پھیلا دی کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے۔ یہ لڑکی تو ہے ہی بے وقوف، پھوہڑ قسم کی، اسے تو بچے سنبھالنا ہی نہیں آتا۔ اس کے بعد دوبارہ سے اس نے یہی ڈرامہ کیا تھا۔ اپنے شوہر کی حقیقت سے ماہم واقف تھی، لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں سکتی تھی۔ 2 بار جان بوجھ کر یہ الزام لگایا کہ اس نے اپنا بچہ ضائع کر دیا ہے، اسے تو وہ 18 کی بیماری ہے، میں تو اس عورت کے ساتھ نہیں رہ سکتا، یہ تو منحوس ہے۔ یوں ماہم کو طلاق دے چکا تھا اور پھر اپنے ماں باپ کو جیسے تیسے مجبور کر کے
اس نے اپنی من پسند لڑکی سے شادی بھی کر لی تھی۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا، مگر اس کی وجہ سے ماہم کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ وہ جو ماہم کو 18 کی مریضہ بنا رہا تھا، خود اپنی من پسند عورت کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ یہ ماہم کے ہی آنسو تھے، اور شاید مکافات عمل تھا کہ 3 بار وہ لڑکی پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن ہر بار 3 ماہ کا حمل ہو کر پھر بچہ ضائع ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ ہمیں لگتا ہے اسے 18 کی بیماری ہے، ہمیں اس کا علاج کرنا پڑے گا۔ ماہم روتے ہوئے ساری سچائی جہاں زیب کو بتا رہی تھی، اور جہاں زیب تو یہ حقیقت جاننے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تو اس شخص کا منہ ہی نوچ ڈالوں جس نے میری ماہم کی زندگی اس قدر اذیت ناک بنا دی۔ اس کے اس جھوٹ اور فریب کی وجہ سے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا۔ قسم سے میرا بس چلے تو میں اس کا حشر بگاڑ کے رکھ دوں۔ تم چپ کر جاؤ پلیز، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تم کوئی اچھوت، کوئی سبز قدم نہیں۔ ارے تم تو معصوم ہو، میرے دل کی دھڑکن ہو، میرے دل کی رانی ہو۔ وہ اسے بچوں کی طرح بہلا رہا تھا، اور ماہم چپ ہو چکی تھی۔ دھیرے دھیرے جہاں زیب کی محبت سے اس کا کھویا ہوا اعتماد واپس لوٹ چکا تھا۔ اس ساری حقیقت کے بارے میں جہاں زیب نے اپنی ماں کو بھی بتا دیا تھا، جس کے بعد ان کا رویہ ماہم کے ساتھ کافی اچھا ہو چکا تھا۔ چند روز میں ہی اس نے گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھال لی تھی۔ جہاں زیب نے اسے اکثر اپنے ساتھ باہر گھمانے لے جاتا، لیٹ نائٹ، لانگ ڈرائیو، پھر محبت کا اظہار۔ چند ماہ میں ہی ماہم واپس سے وہی ہستی کھلکھلاتی لڑکی بن چکی تھی، لیکن ایک کسک اس کے دل میں رہ گئی تھی کہ کاش اس کے بھائی اس کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ شادی کے 4 ماہ بعد ہی ماہم پریگننٹ ہو چکی تھی۔ جب یہ خبر مہرین کو پہنچی تو اس کے حلق میں تو نوالا ہی پھنس چکا تھا۔ اس کی ماں خوشی سے بتا رہی تھی کہ تمہارا بھائی باپ بننے والا ہے۔ وہیں مہرین نے جب یہ خبر حماد اور عباس کو سنائی تو وہ بھی حیران ہو چکے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو کہہ رہی تھی کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مہرین کہنے لگی، ہاں میری اماں تو ویسے ہی خوش ہو رہی ہیں اور ہمیں بھی پاگل کر رہی ہیں۔ اماں 4-5 مہینے بعد دیکھیے گا کیسے یہ آپ کو خوشیوں پر پانی پھیرتی ہے۔ یہ سن کر مہرین کی ماں بھی غصہ ہو چکی تھی۔ غصے سے کہنے لگی، شرم آنی چاہیے، کیسی بہن ہو تو، بجائے اپنے بھائی کو اور اس کی آنے والی اولاد کو نیک نصیحت کی اور لمبی زندگی کی دعا دینے کے، تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ میں نے تو غلطی کر دی تمہیں کال کر کے۔ یہ سن کر ماہم کے دل میں بھی عجیب سا خوف بیٹھ چکا تھا، مگر جہاں زیب نے اس کا اتنا خیال رکھا کہ ساری بری سوچیں اس کے دماغ سے نکل چکی تھیں، اور اس نے چند ماہ کے بعد ہی ایک خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ جب جہاں زیب نے کال کر کے حماد کو بتایا کہ آپ ماموں بن چکے ہیں تو حماد حیران سے رہ چکا تھا۔ دونوں ہی بھائی اگلی فلائٹ سے سیدھا اپنی بہن کے گھر مٹھائی اور تحفوں کے ساتھ پہنچے تھے، جہاں پر ماہم اپنے بیٹے کے ساتھ موجود تھی۔ دونوں ہی شرمندہ سے تھے، وہیں مہرین بھی سر جھکائے ہوئے تھی۔ پہلے تو مہمانوں کا آنا جانا چلتا رہا، لیکن پھر دونوں بھائی اپنی بہن کے پاس بیٹھ کر تھوڑی شرمندگی کے انداز میں معافی مانگ رہے تھے کہ کاش ہم تمہیں منحوس نہ کہتے، بلکہ ہم خود تمہارا علاج کرواتے تو شاید تمہیں آج اتنا برا نہ لگتا۔ ہم تو بس روایتی پن میں آ کر اپنی بہن سے دور ہو گئے، ورنہ تم تو ہماری شہزادی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کن الفاظ میں وہ اپنی غلطی کا ازالہ کریں، مگر تبھی جہاں زیب خود بولا تھا، کہنے لگا کوئی بیماری نہیں تھی اسے، یہ تو بس آپ لوگوں کی غلطی تھی جو کم عمری میں اس کی شادی کروا دی، اور جس شخص سے کروائی وہ عمر میں اس سے کافی بڑا تھا، اسے ڈرا دھمکا کر رکھتا تھا، جھوٹ پر جھوٹ بول کر، الزام لگا کر ماہم کو کمتر اور کمزور کر دیا تھا، لیکن اب یہ میرے ساتھ بالکل صحیح ہاتھوں میں آئی ہے۔ وہ رونقیں جو خوشی اس کے چہرے پر کبھی ہوا کرتی تھی
وہ میں واپس لا چکا ہوں۔ جب حقیقت سے جہاں زیب نے انہیں آگاہ کیا تو وہ شرمسار سے ہو چکے تھے۔ حماد کا رویہ مہرین سے بھی تھوڑا بدل چکا تھا، وہیں مہرین کو تو اپنے گھر بچانے کی فکر لاحق ہو چکی تھی۔ بہرحال ایک ہفتہ تینوں بہن بھائی ایک ساتھ رہے، پھر سبھی ماہم کو ڈھیروں دعائیں دیتے واپس چلے گئے۔ ماہم اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے سب کو الوداع کہہ کر جیسے ہی پلٹی تو جہاں زیب پیچھے ہی کھڑا تھا۔ 9 مہینے سے وہ اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے ہاتھ آ ہی نہیں رہی تھی۔ فوراً بچے کو اٹھا کر اپنی ماں کی گود میں دیا اور کہنے لگا کہ اور کتنا صبر کرواؤ گی محترمہ، اب تو ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ تم اپنے شوہر کے پاس آ سکتی ہو۔ چل اب مزید مریضہ بن کے نہیں رہنے دوں گا تمہیں۔ حلیہ درست کرو، آج ہم باہر ڈنر کریں گے، آئس کریم کھائیں گے اور واپسی پر تمہیں اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا ہوگا، وہ بھی مجھے۔ آخر میں نے 9 مہینے کا پیار نکالنا ہے تم پر۔ ماہم تو اس کی بات سن کر ہی شرما چکی تھی، سینے پر ایک مکہ مار کر ہنسنے لگی کہ آپ بھی نا، ذرا شرم نہیں آپ کو، مگر اسے باہوں میں بھر کر اس کے ماتھے پر لب رکھ چکا تھا۔ کہنے لگا کہ یار، ایک تو تمہاری شرماتے ہوئے ہنسی، میں تو اس پر دل و جان سے قربان۔ یہ کہہ کر اسے باہوں میں بھر کر ایک ٹھنڈی پرسکون سانس خارج کر کے رہ گیا، اور ماہم بھی جیسے اسے پا کر خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین عورتوں میں شمار ہو چکی تھی۔